بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا دن تاریخی اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ 9 نومبر سب سے بڑے مفکر، مدبر، دانشور، ادیب، ایک تگڑے سیاستدان اور سب سے بڑے قومی شاعر مشرق، حکیم الامت اور سب سے بڑھ کر ایک سچے عاشق رسول ڈاکٹر سر علامہ اقبال کا یوم پیدائش۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک رخ بدل کے رکھ دیا تاریخ کے دھارے کا، اور ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر اور ایک ایسا جذبہ اس امت کو دیا کہ اس سے پہلے اس پائے کا کوئی دوسرا شخص اس روئے زمین پر نمودار نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے پیغام کو جو ابدیت ملی اور جو امر ملا وہ آج تک نہ کسی کو ملا اور نہ اس کے بعد کسی کو مل سکے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک ایسا عشق رسول رکھنے والے شخص تھے کہ ان کے پیغام میں جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نظر آتا ہے۔ ان کی نظمیں، ان کے اشعار اور ان کی شاعری کا سارا رخ مسلمانوں کو اور اس امت مسلمہ کو رسول اللہ کے عشق کی طرف جوڑنے کی طرف لاتا ہے۔ آپ اگر علامہ اقبال کی شاعری کی بات کریں تو ڈاکٹر علامہ اقبال کا فارسی کے اپنے اشعار میں ہی ایک دعویٰ ہے کہ اگر اے اللہ تو مجھے میرے سینے میں قرآن کے علم کے علاوہ کوئی اور علم دیکھے تو تو مجھے اس دنیا میں میرا پردہ چاک کر دینا۔ یہ جو لوگ مجھے شاعر سمجھتے ہیں، شاعر مشرق سمجھتے ہیں، سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے میرے عیبوں کو لے آنا اور مجھے رسول اللہ کے قدموں کے بوسے سے محروم کر دینا اگر میرے سینے میں قرآن کے علم کے علاوہ کوئی اور علم ہو۔ یہ جتنا بڑا کردار اگر کہا جائے اس امت میں رسول اللہ سے عشق کے حوالے سے اور قرآن مجید کی ترویج کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے رول پلے کیا، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اور سب سے بڑی بات، ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس عشق رسول کو اس نسل پر جس طرح سے کھول کے پیش کیا علامہ خادم حسین رضوی نے، اس پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش نہ کرنا یہ بھی بخیلی ہوگی، یہ بھی کنجوسی ہوگی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں جس طرح سے اقبالیات کو عام لوگوں میں اقبال کو پڑھ کے سنا اور اقبال کے عشق رسول کو لوگوں کے سامنے پیش کیا خادم حسین رضوی صاحب نے، اس کا اعتراف صرف کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا۔ میں آج صبح سے ڈاکٹر علامہ اقبال پر مختلف عنوانات سرچ کر رہا تھا اور جس پائے کی مجھے تقاریر اور یہ مقبول جان صاحب کی ملی ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے، اور جس درجے کی شاعری مجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زبان سے ملی، اور کوئی دوسرا بندہ نہیں جو اس درجے کی وضاحت کر سکے ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں یا عشق رسول کے عنوان پر اس طرح سے بول سکے۔ یہ علامہ اقبال کے نواسے یوسف صلاح الدین بھی کہتے ہیں اس دور میں میں نے سب سے بڑا اگر کوئی اقبالیات کا حافظ دیکھے تو اس صدی میں وہ پیدا ہونے والا شخص وہ علامہ خادم حسین رضوی تھا، جس نے علامہ اقبال کی شاعری اور علامہ اقبال کے عشق رسول کے ذریعے سے لوگوں میں اس عشق کی چنگاری کو جلایا، اور ایک ایسے عاشق رسول کہ جنہوں نے تنہا حکومتوں کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کیا، جنہوں نے تنہا جب پوری امت مسلمہ میں کوئی شخص کھڑا ہونے والا نہیں تھا عشق رسول کی خاطر، اس حرمت رسول کی خاطر، اس گستاخانہ مواد کے خلاف احتجاجی ریلی نکالنے والا کوئی نہیں موجود تھا، تو علامہ خادم حسین رضوی نے تنہا اس ویل چیئر پر اپنے آپ کو پیش کیا، فرنٹ پہ لیڈ کر کے عملی تصویر نظر آئے کہ کس طرح سے لوگوں کی قیادت کی جاتی ہے اور کس طرح عشق رسول میں اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی مانوسیت آج کے دن کے حوالے سے کہ علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے، اور اسی طرح خادم حسین رضوی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اگر سر علامہ اقبال کا یوم پیدائش 9 نومبر ہے تو اسی نومبر کے مہینے میں خادم حسین رضوی صاحب بھی اس امت کو اور اس خاص طور پہ اس قوم کو، اس پاکستانی قوم کو تنہا چھوڑ گئے۔ اور یہ مقبول جان صاحب کا خادم حسین رضوی صاحب کے چینل پر ایک بڑا جذباتی جملہ جو آج ہی میں سن رہا تھا کہ وہ بولنے لگے کہ خادم حسین رضوی اس دور میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھے، اور جب اس امت میں ایسی غلطیاں آتی ہیں کہ جس پر ان کو احساس ندامت نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے تحائف کو واپس لے لیتا ہے۔ اور اولیاء صاحب کے بقول 3 بڑے جنازے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پہلے نمبر پہ سید مودودی کا جو لاہور کی سرزمین پہ ہوا، اور اس کے بعد لاہور کی سرزمین نے سید مودودی جیسے شخص کو اپنے آپ میں سمو لیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے جید عالم کا جنازہ، اور تیسرے نمبر پہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ کہ جو آج تک لاہور کی سرزمین پر ایسا بڑا جنازہ کسی نے شاید نہ دیکھا ہو۔ آج کا دن
علامہ اقبال کا دن، آج کا دن یوم اقبال کے حوالے سے جو منایا جا رہا ہے، علامہ محمد اقبال کا پیغام اس قوم کی خودداری کو جگانے کے لیے تھا۔ علامہ اقبال کا پیغام اس امت کے نام تھا۔ علامہ اقبال کا پیغام اس امت کے لوگوں کو جگانے کے لیے، اس نوجوان نسل کی خودداری کو بیدار کرنے کے لیے، اس امت کو غیرت کے اس مقام پر لانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کی زندگی سے جڑے بے پناہ واقعات موجود ہیں۔ آپ کی بہن نے آپ کے آخری ایام میں آپ کے سامنے گوش گزار کیا کہ ہم حج پہ چلتے ہیں۔ چونکہ بہن کو انکار نہیں کر سکتے تھے تو اس پر جواب دینے لگے کہ جب بندہ کسی شخص کے، کسی بڑے کے گھر جاتا ہے تو کوئی توشہ لے کر جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تو ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم آپ کے حضور پیش ہوں۔ یعنی عشق رسول کی انتہا یہ تھی کہ آپ نے یورپ کا سفر کیا، آپ نے جرمنی کا سفر کیا، بیرون ممالک کا سفر کیا، لیکن حج اور عمرے کے لیے اس غرض سے نہیں گئے کہ رسول اللہ کے سامنے کس نظر سے اور کس منہ سے جاؤں گا۔ اور علامہ اقبال کی شاعری میں یہ پیغام بھی ملتا ہے، آپ کے فارسی کا اشعار ہے کہ اللہ قیامت کے دن میرا حساب لینے کی باری آئے تو یا اللہ تو میرا عذر قبول کر لینا، میرا کوئی ہیلا بہانہ قبول کر لینا اور مجھے معاف کر دینا، اور اگر یا اللہ تیرے قانون کے مطابق میرا حساب ضروری ہو جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو تو یا اللہ پھر میری آخری گزارش یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی نظروں سے اوجھل کر لینا کہ میں اپنی نبی کی آنکھوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ اس سے بڑا عشق رسول کیا ہوگا کہ یا اللہ تو میرا حساب لینا ہو تو مجھے رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کر لینا۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ علامہ اقبال کا ایمان تھا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول دونوں کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ عشق رسول جو اس امت میں وہ پیدا کرنا چاہتے تھے، یہ عشق رسول جس کے ذریعے سے آج زندگی کا ہر شعبہ روشن ہو سکتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، ان کا یہ دعویٰ وہ کس حد تک سچا ہے کہ اللہ اگر میرے سینے میں قرآن کے علم کے علاوہ کوئی دوسرا علم ہو تو مجھے تو رسوا کر دینا، میرا پردہ چاک کر دینا اور مجھے رسول اللہ کے بوسے سے محروم کر دینا۔ اللہ کی قسم یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے اس دعوے کے بعد اقبال کا وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ شان آج تک جو قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے تھے۔ اور ان کے اکثر اشعار وہ قرآن کی تشریح ہیں۔ حرف عام جو معروف شعر ان کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص کر لو، تم ان کی اتباع شروع کر دو، تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، تو ہم تمہیں قلم پکڑا دیں گے کہ لکھو اپنی تقدیر، کیا چاہتے ہو اور کیا تمہیں اس دنیا میں اور کیا آخرت میں مقام چاہیے، ہم تمہیں وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ سے سچا عشق کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ علامہ اقبال کا شعر کہ محمد سے وفاتوں نے ادھر کل ان کنتم تحبون اللہ، آپ موازنہ کر کے دیکھیے، ایک ہی پیراہا ہے۔ ادھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر نبی کی اتباع کرو گے اللہ تم سے پیار کرے گا، اور ادھر اقبال فرماتے ہیں اگر محمد سے وفا کرو گے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ اللہ رب العزت سارے کی ساری ہر چیز تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ اس کائنات میں اللہ نے رسول اللہ کے علاوہ رکھا کیا ہے؟ رسول اللہ کا عشق، رسول اللہ کی پیروی اور رسول اللہ کی ذات کے لیے مر مٹنا اس روئے زمین کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ علامہ اقبال کی اس شاعری کو اور علامہ اقبال کے اس عشق رسول کو اگر اس امت پر اور اس قوم پر کھول کر کسی نے پیش کیا تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو۔ اور ایک بڑا دن اسی نومبر کے اگلے ہفتے میں ایک پھر آنے والا ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا عرس بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ منایا جائے گا، اور وہ تیاریاں مسجد رحمۃ اللہ عالمین پر زور و شور سے جاری ہیں، اور تحریک لبیک کے جتنے اجلاس اور جتنے جلسے اور جتنی کانفرنسیں آج کل ہو رہی ہیں وہاں پر سعد حسین رضوی صاحب بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، اور جتنے بھی عاشق رسول ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو باقاعدہ دعوت نامہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عرس پر آئیں، اور عرس پر باقاعدہ طور پہ ایک جلسے کی شکل بھی ہوگی۔ تحریک لبیک اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کرے گی اور ان سرگرمیوں کو آگے لے کر بھی چلے گی۔ آج کا یہ دن ہم سب کے لیے یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کا دن اس مفکر،
اس مدبر اور اس عاشق رسول کے اس پیغام کو یاد کرنے کا دن ہے جو انہوں نے اس نوجوان نسل کے نام دیا، اور انہوں نے جو خودداری اور جو شاہین کی ترغیب اس نوجوان نسل کو دی اور جو غیرت ایمانی کا درس دیا۔ آج اس غیرت ایمانی کے درس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اداروں کی سطح پہ، گھروں کی سطح پہ، اور جہاں کہیں بھی کوئی مراکز ہیں جہاں اکٹھ ہو سکتا ہے ان سطحوں پہ ترغیب دے دی جائے کہ علامہ اقبال کے پیغام کو جانیے، علامہ اقبال کے میسج کو، ان کی اس ترویج اور اس شاعری کے پیغام کو عام کیجئے، اور ان کے بارے میں جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈاکٹر علامہ اقبال کس نہج پہ اور کس نقطے پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس پیغام کو عام کریں گے، آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی۔ دوسری قومیں اور دوسرے لوگ جن کا اس قوم اور اس امت کے ساتھ باقاعدہ کوئی رشتہ نہیں، صرف کلمے کا رشتہ ہے، ان ممالک نے علامہ اقبال کی شاعری کی ٹرانسلیشن کی تو آج انہوں نے آزادی حاصل کر لی، انہوں نے امت میں ایک مقام حاصل کر لیا۔ آپ ترکی میں چلے جائیں، وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کو لوگ پیروں کی طرح پوچھتے ہیں۔ آپ ایران چلے جائیں، لوگ فارسی سمجھنے والے ہیں، علامہ اقبال کو لوگ پیروں کی طرح پوچھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آپ پاکستان میں آ جائیں، یہاں فارسی بھی ختم، یہاں عربی کا بھی خاتمہ، اردو جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ناپید ہونے والی بات ہو رہی ہے، اور قومی زبان کے باوجود آپ کی قیادت اس کو قومی زبان کا درجہ دینے کو تیار نہیں، اور آپ کے دفاتر کی زبان وہ قومی زبان کا درجہ آج تک حاصل نہیں کر سکی۔ دنیا کے جس خطے اور جس ملک نے آج تک ترقی کی وہ قومی زبان میں کی، لیکن ہم پر یہ انگلش ایسی مسلط ہوئی کہ نہ ہمارے بڑوں کو آتی ہے، نہ ہمارے چھوٹوں کو، نہ ہماری قیادت کو، نہ ہمارے اداروں میں پڑھانے والوں کو، لیکن اس کے باوجود ہی ہم پہ مسلط ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے آج ضرورت اس امر کی ہے فارسی کی تعلیم کو دوبارہ عام کیا جائے، اردو کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور خاص طور پہ اگر یہ قوم اس قابل ہے تو آپ کی ہر دفتری زبان وہ انگلش میں کیوں ہے اور اس پر بحث اردو میں کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی عدالت کی زبان انگلش میں ہے اور فیصلے سارے انگلش میں جاری ہوتے ہیں، لیکن جو جرا کرتا ہے وکیل وہ ساری اردو میں، اور جو وکیل اور جج کے درمیان میں مکالمہ ہوتا ہے وہ سارا اردو میں، اور اس کے بعد جو جج فیصلہ جاری کرتا ہے وہ سارا انگلش میں۔ اس تفریق کو اور اس تفرقے کو ختم کیجئے تاکہ ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے بزرگوں کو ہماری نئی نسل ان سے ناواقف نہ ہو سکے، آپ کے پیغام کو کھل کر نئی نسل کے سامنے پیش کیا جا سکے تاکہ آنے والی نسل ان سے ہم خیانت کرنے سے بچ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔